بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے آبجیکٹیوز کی تو سب سے بڑا جو آبجیکٹیو جو کہ بہت کامن بھی ہے اور بہت ساری برانڈز 95% اگر کہا جائے اسی آبجیکٹیو کو مائنڈ میں رکھ کے اسی آبجیکٹیو کے مطابق اپنی اسٹریٹجی بنا رہی ہوتی ہیں، وہ ہے دی پرائمری گول آف اینی مارکیٹنگ اسٹریٹجی از ٹو انکریز دی ریونیو۔ پیسہ کمانا مقصد ہوتا ہے، ریونیو جنریٹ کرنا مقصد ہوتا ہے۔ یہ ریونیو ہمیں ہمارے ایکسپینسز کو میٹ کرنے کے بھی کام آتا ہے، ہمارے پرسنل ایکسپینسز کو بھی میٹ کرنے کے کام آتا ہے، برانڈ کو ایکسپینشن کی طرف لے جانے کے بھی کام آتا ہے۔ تو بہت ساری ہم ایسی ایفرٹس کر رہے ہوتے ہیں، بہت ساری ہم ایسی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، مارکیٹنگ کیمپینز لانچ کر رہے ہوتے ہیں، پیڈ مارکیٹنگ کیمپینز، سرچ انجن آپٹیمائزیشن اور سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے ذریعے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنا برانڈ میسیج ان لوگوں تک پہنچایا جائے جو کہ ہمارے پوٹینشیل کسٹمر ثابت ہو سکتے ہیں اور جو کہ ہماری برانڈز کو نہ صرف پرچیز کریں گے بلکہ اپنے ورڈ آف ماؤتھ کے ذریعے، بلکہ اپنا انفلوئنس استعمال کر کے، اپنا ریفرنس دوسروں کو دے کر ہماری برانڈ کی سیل میں بھی خاطر خواہ اضافہ کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، ماڈرن ورلڈ میں کسٹمر کو ایز اے پارٹنر ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ کسٹمر آپ کے بزنس کو ڈکٹیٹ کرتا ہے۔ پوٹینشیل کسٹمر جو ہے وہ آپ کا ایک بہت بڑا ایسٹ ثابت ہوتا ہے، اور ایک سیٹسفائیڈ کسٹمر کا ورڈ آف ماؤتھ 10 نئے کسٹمرز کو آپ کے بزنس سے انٹروڈیوس کروا سکتا ہے۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ذریعے نہ صرف آپ اپنے ریونیو کو انکریز کر سکتے ہیں، اپنے سیلز ٹارگٹس کو اچیو کر سکتے ہیں، بلکہ آپ اس کے علاوہ کسٹمرز کے ساتھ انٹریکٹ بھی کر سکتے ہیں اور ان کو سیٹسفائی بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا گول جو کہ عام طور پر برانڈز کا ایک الٹیمیٹ گول ہوتا ہے، دیٹ از ٹو انکریز دی ریونیو۔ گول نمبر 2 جو کہ فیمس ہے اور کافی اس کے علاوہ یوز کیا جاتا ہے، وہ ہے بلڈ اے برانڈ۔ نہ صرف ہم ریونیو کے لیے مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں بلکہ موسٹ آف دا ٹائمز ہم اپنی برانڈ کو بلڈ کرنے کے لیے بھی مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ برانڈ بلڈنگ نہ صرف نئی برانڈز کے لیے ہوتی ہے بلکہ آلریڈی پریزنٹ جو برانڈز ہیں مارکیٹ میں ان کی نئی پوزیشن اسٹیبلش کرنے کے لیے، یا پھر کمپیٹیٹر کے مقابلے پر کھڑے ہونے کے لیے، یا پھر اپنی پوزیشن کو ایکوائر اور انشور کرنے کے لیے بھی یہ آبجیکٹیو استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم برانڈ کو بلڈ کرتے ہیں۔ جب ہم برانڈ کو بلڈ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صرف ایک لوگو ڈیزائن کر رہے ہیں یا ہم کمپنی کا نام اس میں رکھنے جا رہے ہیں۔ یس، دیز تھنگز آر انکلوڈیڈ، یہ چیزیں بھی اس میں شامل ہیں۔ جیسا کہ برانڈ کی ڈیفینیشن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ برانڈ بیسیکلی ایک پروڈکٹ کو نیم، ٹرم، سائن، سمبل، لوگو دینے کا ایک ایسا عمل ہے جس کی مدد سے اس پروڈکٹ کو دوسری پروڈکٹ سے ڈفرینشیٹ کیا جا سکے، کچھ فرق لایا جا سکے اور لوگ دونوں کو مکس اپ نہ کر دیں، کسٹمرز آپ کی اور کمپیٹیٹر کی پروڈکٹ کے بارے میں کنفیوز نہ ہو جائیں۔ جیسا کہ بہت سارے سافٹ ڈرنکس اگر ساتھ ساتھ پڑے ہوں، ان پہ کوئی لیبل نہ لگا ہو تو آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکیں گے کہ یہ کس کمپنی کی سافٹ ڈرنکس ہیں، یہ دوسری کس کمپنی کی سافٹ ڈرنکس ہیں۔ لیکن اگر اس پہ برانڈ کا نام لکھ دیا جائے، کوکا کولا، پیپسی اور امرت کولا یا گورمے کولا، تو پھر آپ کے لیے ان میں سے اپنی مرضی کے برانڈ کا انتخاب کرنا کافی آسان ہو جائے گا۔ تو جب ہم بلڈنگ اب برانڈ کی بات کرتے ہیں، نہ صرف ہم اس کو ایک آئیڈینٹی دینے کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ایک پہچان، ایک شناخت دینے کی بات کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ ہم اس کا ایک امپریشن بھی کسٹمرز کے مائنڈ میں امپرنٹ کرنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، برانڈز جو ہیں وہ پرسنز کی طرح ہوتی ہیں اور ان کا امپریشن کسٹمرز کے مائنڈز میں اشخاص کی طرح، افراد کی طرح ہوتا ہے۔ اس کی ایک سادہ مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ آپ اپنے ملنے جلنے والوں کے گرد اگر نظر دوڑائیں تو بہت سارے لوگوں کو آپ جانتے ہوں گے اور ان کے بارے میں آپ کے ذہن میں مختلف امپریشنز ہوں گے۔ کسی کو آپ برا سمجھتے ہوں گے، کسی کو اچھا سمجھتے ہوں گے، کسی کو ریلائبل سمجھتے ہوں گے، کسی کو تھوڑا سا بزدل سمجھتے ہوں گے، کسی کو بورنگ سمجھتے ہوں گے،
اور کسی کے ساتھ آپ بہت زیادہ ٹائم گزارنا پسند کرتے ہیں کیونکہ آپ سمجھتے ہیں وہ شخص بہت زیادہ جولی ہے، فنی ہے، اور آپ اس کی کمپنی کو انجوائے کرتے ہیں. تو اسی طرح برانڈز بھی جو ہے وہ کسٹمرز کے مائنڈ میں ایک امپریشن جنریٹ کرتی ہیں، اور اس امپریشن کے گرد ان کی ساری مارکیٹنگ اسٹریٹجی گھوم رہی ہوتی ہے. یہ بات جاننا اور سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ اپنی برانڈ کے کچھ مین فیچرز کسٹمر کے مائنڈ میں امپرنٹ کروانا چاہتے ہیں، کسٹمر کے مائنڈ میں محفوظ کرنا چاہتے ہیں. کسٹمر کے مائنڈ میں ایک بلیک باکس ہوتا ہے، جیسے جہاز میں ایک بلیک باکس ہوتا ہے جس میں اس کی خاص انفارمیشن سیو ہوتی ہے. اسی طرح بڑی برانڈز اپنی انفارمیشن کسٹمر کے بلیک باکس میں، یعنی کہ اس حصے میں کہ جہاں پر انفارمیشن سٹور ہو جائے اور کبھی نکل نہ سکے، اس حصے میں اپنی انفارمیشن کو سیو کرنا چاہتی ہیں. وہاں پر اپنا ایک پازیٹیو امیج ڈیولپ کرنا چاہتی ہیں. برانڈ کا امیج ڈیولپ کرنا، پازیٹیو امیج ڈیولپ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے بارے میں اگلی سلائیڈ میں بھی آپ کو کچھ بتاؤں گا. ویل نون برانڈز آر ٹپکلی trusted more by the customers, especially when paired with the positive associations. Positive associations کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو established brands ہوتے ہیں، بڑے برانڈز ہوتے ہیں، کسٹمر ان پہ زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں. اور یہ ایک بڑی obvious سی بات ہے، آپ بھی اپنی روزمرہ زندگی میں ان برانڈز پہ زیادہ ٹرسٹ کرتے ہوں گے جو بڑے برانڈ ہیں. ڈالرس کا فریج ہے، یا سیمسنگ کا موبائل ہے، یا سونی کا ٹی وی ہے، یا پھر گری کا اے سی ہے، اور ان کے اوپر آپ زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ سمجھتے ہیں یہ بڑے برانڈ ہیں، یہ ہمیں چیٹ نہیں کریں گے، یہ کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کریں گے، ان کی آفٹر سیل سروس اچھی ہوگی. اور اسپیشلی اگر آپ ان کے ساتھ کچھ ایسی یادیں یا کچھ ایسی ایسوسیشنز بھی رکھتے ہوں تو پھر آپ کا اور برانڈ کا جو رشتہ ہے وہ اور زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے. تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ذریعے نہ صرف آپ کسٹمر کے ذہن میں اپنی برانڈ کو بلڈ کر رہے ہیں، اس کو پوزیشن کر رہے ہیں، بلکہ کچھ ایسی پازیٹیو ایسوسیشنز بھی اس کی دماغ میں ڈالنا چاہتے ہیں جن کی وجہ سے وہ آپ کی برانڈ کے ساتھ ایک ریلیشن فیل کرے اور بار بار آپ کی برانڈ کو پرچیز کرے، آپ کی برانڈ کو ریفر کرے، اور اس طرح سے آپ کے ریونیو میں خاطر خواہ اضافہ ہو سکتا ہے. اب اس کام کے لیے کہ برانڈ کو بلڈ کرنا ہے، برانڈ کی ایسوسیشنز کو کسٹمر کے مائنڈ میں جگہ دلانی ہے، اس کے لیے انٹرنیٹ از اے گریٹ ٹول فار بلڈنگ دیٹ ٹرسٹ بیکاز اٹ ہیز اے وائڈ ریچ اینڈ الاؤز یو ٹو ڈائریکٹلی کنیکٹ ود دی انڈیویجولز. اس انٹرنیٹ کی مدد سے آپ لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں، ان کے موبائل اسکرین پر، ان کے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز پر. اپنے میسج کو جب آپ ڈیلیور کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ کسٹمرز کے مائنڈ میں آپ کا جو ایک ایسوسیشن ہے وہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہونے لگ جاتی ہے. یاد رکھیں یہ ساری چیزیں ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اس کی مدد سے آپ کو اپنی مارکیٹنگ اسٹریٹجی بنانے میں، اپنے گولز کو کلیئر کر کے ان کو اچیو کرنے میں مدد ملے گی. اگلے لیکچرز میں انشاءاللہ ہم کچھ پریکٹیکل آن اسکرین ایگزیکیوشن کی بھی بات کریں گے، جہاں میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ مارکیٹنگ کیسے کریں گے، کیمپینز کیسے کریٹ کریں گے. لیکن یہ ان سے پہلے ڈسکشن کرنا بہت ضروری ہے کہ ان کیمپینز کو کریٹ کرنے کا مقصد بہت واضح ہونا چاہیے. کیمپین کس کو ٹارگٹ کرنے جا رہی ہے یہ بہت واضح ہونا چاہیے. اس کی ایک سادہ مثال ایسے ہی لے لیں کہ جب ہم سفر کرنے جا رہے ہوتے ہیں، اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کہاں جانا ہے، کس بس میں بیٹھنا ہے اور کتنی دیر لگے گی، کرایہ کتنا ہے، اور اس کے بغیر ہی اگر ہم بس میں بیٹھ جائیں تو وہ بس ہو سکتا ہے ہمیں کہیں اور لے جائے اور وہ بالکل اپوزٹ ہو ہماری مطلوبہ منزل کے، کرایہ بھی ہمیں زیادہ لگے، ٹائم بھی ہمیں زیادہ لگ جائے، تو اس کا فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہی ہوگا. اسی طرح اگر ہم یہ سفر شروع کرنے سے پہلے کہ مارکیٹنگ کیمپینز کیسے کریٹ کی جاتی ہیں، اگر ہم ان کے بارے میں مکمل پلاننگ نہیں کریں گے تو دیر از اے پاسبلٹی کہ ہم غلط جگہ پر بھی پہنچ سکتے ہیں. برانڈ ایسوسیشنز کی بات ابھی پچھلی سلائیڈ میں ہم نے کی ہے کہ اسپیشلی وین پیئرڈ ود دی پازیٹیو ایسوسیشنز، تو یہاں ہم بات کر لیتے ہیں برانڈ ایسوسیشنز کی. برانڈ ایسوسیشنز آر اے سیٹ آف ریممبرڈ کوالٹیز دیٹ ہیلپ کمیونیکیٹ انفارمیشن ٹو دی کسٹمر.
یہ ایک ایسی کوالٹیز ہوتی ہیں، ایسی برانڈ کی ایسی خصوصیات ہوتی ہیں جو کسٹمر کو یاد رہ سکتی ہیں، جو کسٹمر کے ذہن میں محفوظ رہ سکتی ہیں، اور یہ کسٹمر کو کچھ انفارمیشن دیتی ہیں. جیسے ہی کسٹمر کو اس طرح کی پروڈکٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو فوراً سے جس برانڈ کا نام سب سے پہلے اس کے ذہن میں آتا ہے، یاد رکھیں اس کی برانڈ ایسوسیشن سب سے زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے. کسٹمر کا مائنڈ ایک ٹری کی طرح ہوتا ہے. ٹری جس طرح درخت کی مختلف شاخیں ہوتی ہیں، ان شاخوں پر پتے ہوتے ہیں، اسی طرح کسٹمر کا جو مائنڈ ہے وہ ٹری کی طرح ہوتا ہے. اس پہ جو شاخیں ہوتی ہیں ان پہ وہ انفارمیشن سٹور کرتا ہے، اور وہ انفارمیشن اسے فیصلے کرنے میں مدد دیتی ہے. اور these qualities should differentiate one brand from the competition and therefore provide a reason to buy that brand over the other. یہ جو انفارمیشن، جو پازیٹیو ایسوسیشنز دماغ میں سٹور ہوتی ہیں، وہ کسٹمر کو مدد دیتی ہیں ایک برانڈ کو دوسرے سے ڈفرینشیٹ کرنے میں، اور اسی وجہ سے کسٹمر ایک برانڈ کے اوپر دوسری برانڈ کو ترجیح دیتا ہے. آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں، اگر آپ کا موبائل گم ہو گیا یا آپ نے نیا موبائل خریدنا ہے تو سب سے پہلے آپ کے مائنڈ میں جس برانڈ کا نام گونجتا ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے ساتھ آپ کی کچھ پازیٹیو ایسوسیشنز ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ برانڈ بہت اچھا ہے، یہ برانڈ اتنا کاسٹلی بھی نہیں ہے، ریلائبل ہے، اس کا سافٹ ویئر بہت اچھا ہے، اس کا کیمرے کا رزلٹ بہت اچھا ہے. کیسے آپ بہت سارے موبائل فونز کے برانڈز میں سے ایک برانڈ کا انتخاب کرتے ہیں تو اس کے پیچھے بہت ساری ریزنز ہوتی ہیں. تو ایز اے ڈیجیٹل مارکیٹر آپ نے بھی کسٹمر کے مائنڈ میں ایسی برانڈ ایسوسیشنز ڈیولپ کرنی ہوتی ہیں جن کی مدد سے کسٹمر کو آپ کی برانڈ کو چوز کرنے میں آسانی ہو اور فیصلہ کن انداز میں وہ آپ کی برانڈ کو چوز کر سکے. یہاں نیچے 3 ایگزامپلز ڈسکس کی گئی ہیں. میکڈونلڈ کی فرسٹ ایگزامپل کو ہم دیکھتے ہیں. اگر آپ کے ذہن میں کچھ آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ سوچتے ہیں یار فاسٹ فوڈ کھانا چاہیے یا ٹریڈیشنل فوڈ کنزیوم کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ فاسٹ فوڈ کی طرف جاتے ہیں تو پھر ایک بہت بڑا نام جو آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے دیٹ از آف دی میکڈونلڈ. اور میکڈونلڈ کے ساتھ آپ دیکھیں کتنی طرح کی ایسوسیشنز کسٹمرز کے مائنڈ میں ہوتی ہیں کہ ڈیلیوری کافی فاسٹ ہوتی ہے اور وہاں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا، انوائرمنٹ کافی فرینڈلی ہوتا ہے، کنوینینٹ ہے، آسان ہے، صفائی ستھرائی کا میکڈونلڈ والے بہت خیال رکھتے ہیں. فیملیز اور کڈز کے لیے بہت اچھا ہے کیونکہ کڈز کے لیے وہاں پلے لینڈز بھی ہوتے ہیں، بچوں کی انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے. اور گولڈن آرچ یعنی کہ جو اپنا میکڈونلڈ کا لوگو ہے وہ ایک آگ کی طرح ہے. اس کے علاوہ فیملی اورینٹڈ ہے، فاسٹ فوڈ ہے، برگرز وہاں پہ ہوتے ہیں. اور کچھ آبویسلی نیگیٹو ایسوسیشنز بھی ہو سکتی ہیں کہ میکڈونلڈ کھانے سے یا زیادہ کنزیوم کرنے سے موٹاپا بڑھ سکتا ہے، اوبیسٹی کا پرابلم آپ کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے. تو ان ایسوسیشنز میں سے آپ کو بہت ساری ایسوسیشنز اٹریکٹ کرتی ہیں کہ آپ میکڈونلڈ کو ہی چوز کریں. اور یہ دیکھیں کہ اب آپ ان ایسوسیشنز کو جب دوسری برانڈز کے ساتھ کمپیئر کریں گے تو بہت سارے لوکل برانڈز میں آپ کو صفائی نہیں ملتی، فیملی انوائرمنٹ نہیں ہوتا، اور اس کے علاوہ کنوینئنس نہیں ہوتی، عملہ تھوڑا سا مس بیہیو کرنے والا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں آپ کو آسانی فراہم کرتی ہیں کہ آپ فیصلہ لیں کہ آپ نے میکڈونلڈ کے ہی برگرز کنزیوم کرنے ہیں. نیسکیفے کافی کی بات کر لیں تو سب سے پہلے جو مائنڈ میں چیز آتی ہے، کافی پینے کو دل کر رہا ہے، وہ ہے انسٹنٹ کافی. جلدی بننے والی کافی ہے، کوئک ہے، کافی ہے، اور پھر چیپ بھی ہے، سستی ہے، آل ان ون ہے. جسٹ یو ہیو ٹو پور ان، اور گرم پانی میں ڈالیں گے اور فوراً سے کافی مل جائے گی، کافی تیار ہو جائے گی. پھر ایوری ویئر یہ اویلیبل ہے، پاپولر بھی ہے، ویل نون ہے، اور ٹیسٹ اچھا ہے. یہ ساری ایسوسیشنز آپ کے ذہن میں آتی ہیں اور یہ آپ کو آسانی فراہم کرتی ہیں کہ آپ یہ فیصلہ لے سکیں کہ آپ نے نیسکیفے کافی کی طرف جانا ہے. اگلی بات کر لیں آئی فون کی یا ایپل برانڈ کی. آپ دیکھتے ہیں ایپل برانڈ کی بہت ساری پروڈکٹس ہیں، لیپ ٹاپس ہیں، موبائل ہے جو آئی فون ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری گیجٹریز ہیں، آئی پوڈز ہیں. تو آپ دیکھیں کیوں لوگ ایپل کے پروڈکٹس کا انتخاب کرتے ہیں، کیوں لوگ جو ہے آئی فون کی طرف
بھاگتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک تو وجہ یہ ہے اسٹیٹس اس سے ریلیٹ کرتا ہے. اگر کسی آدمی نے اپنے آپ کو امیر ثابت کرنا ہو، رچ ظاہر کرنا ہو، ویلدی ظاہر کرنا ہو، تو آئی فون عموماً ان لوگوں کے پاس ہوتے ہیں. کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے، آپریٹنگ سسٹم اچھا ہوتا ہے، ٹیکنالوجی ہمیشہ ایڈوانس ہوتی ہے، انوویشن نئے سے نئے ڈیزائن لے کے آتے ہیں، ٹرسٹ وردی ہے، جلدی خراب نہیں ہوتا، مہنگا بھی ہے. اور اگر کوئی آدمی اپنا امارت کو ظاہر کرنا چاہ رہا ہے تو وہ پھر آئی فون کا استعمال کرتا ہے. تو اسی طرح سے آپ نے جب برانڈ کو بلڈ کر رہے ہیں تو اپنی برانڈ کے کچھ پرومیننٹ فیچرز آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لینے ہیں. آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سے وہ فیچرز ہیں جو کہ آپ کسٹمر کے مائنڈ میں امپرنٹ کرنا چاہتے ہیں. پھر آپ کی ہر مارکیٹنگ کیمپین میں، ہر مارکیٹنگ ایفرٹ کے اندر آپ انہی ایسوسیشنز کو ایمفیسائز کریں گے، فوکس کریں گے. آپ پوری پلاننگ کریں گے کہ کیسے میرے یہ فیچر، ہمارے برانڈ کے یہ خصوصیات ہم نے کسٹمر کے مائنڈ میں امپرنٹ کروانے ہیں. تو سیکنڈ آبجیکٹو ہے بلڈ اے برانڈ، فرسٹ آبجیکٹو ہے انکریز دی ریونیو، بلڈ اے برانڈ. اور آبجیکٹو نمبر 3 ہے کوالیفائڈ ٹریفک بڑھانا، انکریز دی کوالیفائڈ ٹریفک. کوالیفائڈ ٹریفک کون سی ہوتی ہے؟ کوالیفائڈ ٹریفک وہ ہوتی ہے جو کہ آپ کے کام کی ہوتی ہے، جو کہ آپ کے کسٹمرز بن سکتے ہیں، جو کہ پراسپیکٹ کسٹمرز بن سکتے ہیں، پوٹینشیل کسٹمرز ہوتے ہیں، ہم انہیں کوالیفائڈ ٹریفک کہتے ہیں. یاد رکھیں برانڈز کو کوالیفائڈ ٹریفک کی ضرورت ہوتی ہے. بہت سارے لوگ آپ کے پیج کو لائک کر رہے ہیں، آپ کی مارکیٹنگ کیمپینز کے ساتھ انگیج ہو رہے ہیں، بٹ دے آر ناٹ دی رائٹ کسٹمرز، بیکاز ان کے پاس بائنگ پاور نہیں ہے، بیکاز وہ آپ کی پروڈکٹس میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، بیکاز ان کو آپ کی پروڈکٹ کی ضرورت نہیں ہے، بیکاز دے ہیو آلریڈی پرچیز another product of the same category. تو وہ کسٹمرز آپ کے فائدے کے نہیں ہوتے. اب یہاں پہ بات کی جا سکتی ہے فار ایگزامپل، جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں بھی ایک ایگزامپل دی تھی، ایک آدمی جس کی بائنگ پاور الاؤ نہیں کرتی کہ وہ ایک لگژری ہوم خرید سکے، وہ ایک 1.5 کنال کا 2 کنال کا پلاٹ خرید سکے، یا بہت مہنگا آئی فون خرید سکے، 2 لاکھ روپے کا موبائل خرید سکے، یا پھر وہ ایک فراری یا سپورٹس کار پرچیز کر سکے. یا اب آپ کی اگر آپ کی مارکیٹنگ کیمپین ایسے بندے کو ٹارگٹ کر رہی ہیں، اس تک بھی پہنچ رہی ہیں، تو وہ انٹرسٹ تو لے سکتا ہے، وہ اس پہ کلک بھی کرے گا، اس کے برانڈ کو دیکھے گا بھی، لیکن اس سے آپ کو کوئی رزلٹ ملنے والا نہیں ہے. اگر آپ بیبی ڈائپرز کو ایک ایسے بندے کو مارکیٹ کر رہے ہیں، ایسے کسٹمر تک اس کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں جو ابھی میرڈ بھی نہیں ہے، جس کے بچے بھی نہیں ہیں، تو آپ کی یہ مارکیٹنگ کیمپین بالکل ناکام ثابت ہو سکتی ہے. کیونکہ ریزن بہت آبویس ہے، کیونکہ ابھی ان ڈائپرز کی اس کسٹمر کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. تو آپ چاہ رہے ہیں امیجیٹ ریزلٹس، انسٹنٹ آؤٹ پٹ آپ چاہ رہے ہیں، اور وہ آپ کو کئی سال تک ملنے والی نہیں ہے. If none of your site visitors make purchases or contact you, you are likely attracting the unqualified traffic or visitors who have no intent of becoming a customer. اس پہ ہم آگے بھی بات کریں گے کہ کس طرح سے اپنے qualified customer تک پہنچنا ہے، کیونکہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں یہ سب سے اہم ایشو ہے کہ رائٹ کسٹمر تک اپنا میسج کیسے ڈیلیور کرنا ہے. اگر آپ رائٹ کسٹمر کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں، اگلی سٹیج آ جاتی ہے کہ برانڈ میسج کیسے کمپوز کرنا ہے اور کیسے ڈیلیور کرنا ہے. تو سو فار ہم بات کر رہے ہیں کہ رائٹ کسٹمر کو آئیڈینٹیفائی کیسے کرنا ہے. تو the amount of traffic your website receives is meaningless if it is not the right kind of traffic. ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا تیسرا آبجیکٹو ہے کہ آپ نے ٹریفک بڑھانی ہے، اور نہ صرف ٹریفک بڑھانی ہے بلکہ کوالیفائڈ ٹریفک بڑھانی ہے. آگے چلتے ہیں، بات کرتے ہیں مینیج آن لائن ریپوٹیشن. جیسے ایک عام آدمی، میں نے بتایا کہ برانڈ اشخاص کی طرح ہوتی ہیں، پرسنز کی طرح ہوتی ہیں، جیسے ایک عام آدمی کو اپنی ریپوٹیشن کا بڑا خیال ہوتا ہے، اسی طرح ہی برانڈز کی ریپوٹیشن انہیں اوپر بھی لے جا سکتی ہے، اور ایک ہی دن میں دھڑام سے برانڈ کی جو تمام تر ریپوٹیشن ہے، تمام تر سیلز ہے،
وہ نیچے بھی آ سکتی ہے. امیجن کریں اگر آپ کوئی دودھ خرید رہے ہیں مارکیٹ سے، یا اگر آپ کہیں کھانا کھانے گئے ہیں، وہاں پہ کوئی انسیکٹ اس کے اندر سے نکل آیا ہے، کیڑا نکل آیا ہے، کوئی وارم اس میں سے برآمد ہو گیا ہے اور یہ چیز آن لائن آ جاتی ہے، تو آپ دیکھیں برانڈ کی جو پاپولیرٹی ہے، برانڈ کی جو ریونیو ہے، جو اس کا مارکیٹ شیئر ہے، وہ کتنا نیچے آ سکتا ہے. تو مینج کرنا اپنی ریپوٹیشن کو اپنی مارکیٹنگ کیمپینز کے ذریعے یہ بہت ضروری ہوتا ہے. جس طرح سے اگر کوئی برانڈ، میں اگزامپل دیتا ہوں، پاکستان میں جیسے کہ بہت سارے برانڈز کام کر رہے ہیں. لیز چپس کے بارے میں ایک دفعہ آیا کہ لیز چپس حرام ہیں کیونکہ ان میں ایسے انگریڈینٹس ڈالے جاتے ہیں جو کہ حلال نہیں ہیں. تو پھر لیز کی جو کمپنی تھی، انہوں نے بار بار ریلیجیس اسکالرز کے ذریعے اس میسیج کو ڈیلیور کروایا، اس مارکیٹنگ کیمپین کو انہوں نے لانچ کیا، جس میں وہ بار بار بتاتے تھے کہ ہماری جو پروڈکٹس ہیں ان کے جتنے بھی انگریڈینٹس ہیں وہ سب حلال ہیں اور لیز ایک حلال چپس ہیں. تو اپنی ریپوٹیشن کو مینج کرنا بہت بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ایک نیگیٹو فیڈ بیک آپ کی برانڈ پر اتنا اثر تو نہیں ڈالتا، لیکن ہو سکتا ہے اگر آپ اس نیگیٹو کامنٹ کو لائٹ لیں، اس کے اوپر زیادہ فوکس نہ کریں، تو وہ ہو سکتا ہے آپ کی ساری ایفرٹس کو خراب کر دے، آپ کی کمپنی کے امیج کو تباہ کر دے. اس لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنی برانڈ کی ریپوٹیشن مینج کریں. جس طرح آپ کی ساکھ خراب ہو سکتی ہے، کسی ایک آدمی کی اگر جو پرسنالٹی ہے اس کے اوپر ایک بھی صحیح یا غلط الزام لگ جائے تو اس سے اس کی ساری ریپوٹیشن تباہ ہو جاتی ہے. اسی طرح برانڈ کے اوپر بھی اگر کرٹیسائز کیا جا رہا ہو، برانڈ کے اوپر ایسے ایلیگیشنز، ایسے چارجز لگائے جا رہے ہوں جس سے برانڈ کی ریپوٹیشن تباہ ہو جائے، تو اس کو مینج کرنے کے لیے بھی مارکیٹنگ کیمپینز بہت ضروری ہوتی ہیں. اور اس کے لیے انٹرنیٹ ایک بہت ہی افیکٹو ٹول ہے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ذریعے آپ بہت سارے ان لوگوں تک اپنا میسیج ڈیلیور کر سکتے ہیں جن تک ادروائز آپ کا پہنچنا، آپ کا ان سے فیس ٹو فیس میٹنگ کرنا بہت مشکل تھا. کیونکہ بہت سارے لوگ کسی نہ کسی انداز سے، اکثریت جو ہے، اگر پاکستان کی بھی بات کر لیں تو میجورٹی جو لوگ ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے ڈیجیٹل میڈیا کے پلیٹ فارمز کے ساتھ اٹیچڈ ہیں. تو اگر آپ پراپر انداز سے اپنی برانڈ کی ریپوٹیشن بلڈ کرتے ہیں تو وہ ان تک لازمی پہنچتی ہے. In an age when anyone with a computer or smartphone can post their opinions about the companies, products and services for the whole world to see, it is important for the business to maintain a solid online reputation. کیونکہ یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے اور ایک شخص بھی اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے اپنے کامنٹ کے ذریعے، اپنے نیگیٹو اوپینین کے ذریعے آپ کے امیج کو ڈسٹروائے کر سکتا ہے. کیونکہ ان سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر، ان ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز پر لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگ اس نیگیٹو اوپینین کو، اس نیگیٹو فیڈ بیک کو، جو کہ امیج کی فارم میں ہو سکتا ہے، جو کہ آڈیو فارمیٹ میں ہو سکتا ہے، جو کہ ویڈیو فارمیٹ میں ہو سکتا ہے، آپ کے امیج کو تباہ کر سکتا ہے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ نہ صرف اپنی سیلز جنریٹ کریں، نہ صرف اپنا برانڈ بلڈ کریں، نہ صرف اپنی کوالیفائڈ ٹریفک بڑھائیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی اسٹریٹجیز کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنی ریپوٹیشن کو بھی آن لائن ضرور مینج کریں. پوٹینشیل لیڈز آپ جنریٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کسٹمرز تک اپنا میسیج پہنچانا چاہتے ہیں جو کہ آج تو آپ کے کسٹمر نہیں ہیں، ابھی تو آپ کے کسٹمر نہیں ہیں، لیکن آپ کی مارکیٹنگ کیمپینز سے متاثر ہو کے وہ آپ کے کسٹمر ضرور بن سکتے ہیں. فار ایگزامپل، آپ دیکھتے ہیں جب بھی ٹی وی پر کوئی میچ آ رہا ہوتا ہے تو ایک میچ کے ایک اوور کے درمیان جب بھی ایک وقفہ آتا ہے، انٹرول آتا ہے، تو فوراً سے جتنی بھی سیلولر کمپنیز ہیں ان کے ایڈز وہاں پر چلنے شروع ہو جاتے ہیں. اب وہ ایڈز کیوں چل رہے ہوتے ہیں؟ پاکستان میں تو سارے لوگ جاز کو بھی جانتے ہیں، وارد کو بھی جانتے ہیں، ٹیلی نور کو بھی جانتے ہیں، لیکن وہاں پہ اس لیے یہ ایڈ چلائے جا رہے ہوتے ہیں، اس لیے کروڑوں روپیہ خرچ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ ایک تو کسٹمر کے مائنڈ میں
ایک ایگزسٹنس بلڈ کرنی ہوتی ہے کہ اگر صرف جیز کا ایڈ چلتا رہے گا اور ٹیلینور کا ایڈ نہیں چلے گا تو کسٹمر سمجھ سکتا ہے کہ جیز ایک زیادہ بڑی کمپنی ہے، ایک زیادہ رچ کمپنی ہے، اس لیے وہ بار بار ایڈ چلاتے ہیں، اور ٹیلینور اتنی رچ کمپنی نہیں ہے۔ لوگ یاد رکھیں، جس طرح آپ یا کوئی بھی لوگ بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں اور اپنے فرینڈز میں سرکل میں آپ ایسے لوگ ڈھونڈتے ہیں جو پاورفل ہو، جو امیر ہوں، اسی طرح ہی لوگ بھی ان برانڈز کے ساتھ جڑے رہنا چاہتے ہیں جو پاورفل ہیں، جو ان کو معاشرے میں عزت دلا سکتی ہیں، جن برانڈز کو استعمال کرنے سے انہیں کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، مینٹل سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ آپ کوئی ہلکی یا تھکی ہوئی برانڈ استعمال نہیں کر رہے، بلکہ آپ تو ہائی لیول کی برانڈ استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے ایک تو کسٹمر کے مائنڈ میں اپنی ایگزسٹنس کو مینٹین کرنا ہوتا ہے، دوسرا پھر کسٹمرز کو کمپٹیشن کے پاس جانے سے روکنا ہوتا ہے، کیونکہ اور تیسری بات ہوتی ہے کمپیٹیٹر کے جو کسٹمرز ہیں ان کو اپنی طرف کھینچنا ہوتا ہے۔ اب ایسا بہت دفعہ ہوا ہوگا آپ کی اپنی زندگی میں بھی کہ پہلے آپ کوئی اور برانڈ استعمال کر رہے تھے، کسی اور برانڈ کی شرٹ پہنتے تھے، کسی اور برانڈ کے کا فوڈ کنزیوم کر رہے تھے، یا کسی اور برانڈ کی الیکٹرانکس استعمال کر رہے تھے، بٹ بیکاز آف دی کنسسٹنٹ مارکیٹنگ، جو کہ مارکیٹنگ میسج آپ کو بار بار ڈیلیور کیا جا رہا تھا کسی دوسری برانڈ کی طرف سے، اس نے آپ کو انسپائر کیا کہ آپ اس پہلی برانڈ کو کوئٹ کریں اور دوسری برانڈ کو استعمال کرنا شروع کر دیں۔ تو مارکیٹنگ کے ذریعے انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے ان کسٹمرز تک پہنچنا ہوتا ہے جو کہ آپ کے پوٹینشیل کسٹمرز ہو سکتے ہیں، either through the communicating via the social media, publishing a blog article, or referrals from the current customers. Leads can be securely generated. آپ ان لیڈز کو جنریٹ کرتے ہیں، اور لیڈ کہتے ہیں ایک ٹپ کو، کہ آپ کو وہاں سے ٹپ ملتی ہے کہ یہ کسٹمر ہمارا پوٹینشیل کسٹمر ہو سکتا ہے۔ پھر آپ ایسی اسٹریٹجی بناتے ہیں کہ اس پوٹینشیل کسٹمر کو کنورژن میں کیسے چینج کیا جائے، سیلز تک کیسے لایا جائے، اس کو ایک سیٹسفائیڈ کسٹمر میں کیسے بدلا جائے۔ تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ مارکیٹنگ آبجیکٹیو ہے۔ اس کے بعد آپ برانڈ کی اویئرنیس جنریٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ جب نیا برانڈ بناتے ہیں تو یا کسی نئے ایریے میں اپنا کام شروع کر رہے ہیں، یا پھر کوئی نئی پروڈکٹ آپ لانچ کرنے جا رہے ہیں، تو آپ کو برانڈ کی اویئرنیس پھیلانا، لوگوں کے اندر برانڈ کا چرچا کرنا بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیں، مارکیٹ بہت سیچوریٹڈ ہے، مارکیٹ بہت نوائزی ہے، یہاں پہ بہت ساری برانڈز بہت چیخ کر اپنا میسج ڈیلیور کر رہی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ٹی وی پر اتنے ایڈز آ رہے ہیں، انٹرنیٹ پر آن ایوریج، صرف فیس بک کی اگر بات کریں تو آن ایوریج جو کہ ایک شخص 1 گھنٹہ فیس بک یوز کر رہا ہے، وہ آلموسٹ 70+ ایڈز گو تھرو کرتا ہے۔ 70 سے زائد ایڈز جو ہیں اس کے سامنے سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، جتنی بڑے یہ پلیٹ فارمز ہیں، ان کے الگوریدمز آپ کو وہی ایڈ دکھاتے ہیں جس میں آپ انٹرسٹڈ ہو سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ نے ایک شرٹ کے ایڈ پہ کلک کیا ہے تو آگے جو آپ ایڈز دیکھنے جا رہے ہیں وہ شرٹس کے ہی ہوں گے۔ تو اس طرح سے کمپٹیشن بہت بڑھ جاتا ہے۔ کسٹمر کو اگر آپ اپنی برانڈ کا ایک منفرد انداز میں میسج نہیں دیں گے، اس کو کمیونیکیٹ نہیں کریں گے، اس تک اپنا ہونے کا پتہ نہیں بتائیں گے، اس کو اپنی ایگزسٹنس کے بارے میں انفارم نہیں کریں گے، تو کیسے کسٹمرز آپ کی پروڈکٹس یا سروسز میں انٹرسٹڈ ہوں گے؟ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت بڑے بڑے برانڈز بہت پاپ اینڈ شو کے ساتھ لانچ کرتے ہیں اور بہت زیادہ اویئرنیس کیمپینز جنریٹ کرتے ہیں۔ تو آپ بھی اپنے بجٹ کے مطابق اپنی برانڈ کی اویئرنیس کے لیے لازماً مارکیٹنگ اسٹریٹجی بناتے ہیں۔